اس تکلیف کو محسوس کر لے، یہ ایمان ہی ہے۔ ایمان یہ نہیں کہ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہم کو کیا کرنا ہے۔ بعض تو ایسے پڑوس میں ظلم کیا جاتا کسی مسلمان پر آرام سے جائے تو اس پر ظلم ہو رہا، ہم کو کیا کرنا ہے۔ یہ احساس، ایمان کا احساس ختم ہو گیا، مر گیا ہمارے پاس، احساس ہی ختم ہو گیا ہے۔ احساس ہی نہیں، اس کو مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ وہ جس کا احساس ختم ہو جائے مومن کہلانے کے لائق نہیں ہے۔ احساس دل کے اندر ہو، کاش میں بھی اس دین کے لیے کچھ کر لوں، اللہ نے جو دنیا میں بھیجا ہے کہ اس دین کے لیے کر لوں، یہ احساس رکھنا چاہیے ہمارے اندر۔ احساس پیدا ہو پہلے، جہاں اللہ پر بھروسہ ہو، پہلا خدا کی ذات پر بھروسہ ہو، ہمیں فتح دے گا۔ وہاں دوسرا کام ہمارا یہ ہے کہ تگودو کرنا ہے۔ تگودو کس طرح کرنا ہے؟ جس طرح میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مثال بتایا، زبان سے، قلم سے، اخلاق سے، کردار سے، جس حیثیت سے ہو ہماری تگودو ہونا چاہیے، کوششیں ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو میرے بھائی پھر مشکل ہو جائے گا۔ پھر ہمارے اندر احساس ہو، احساس پیدا ہو، احساس ہو کہ میرا مسلمان بھائی وہاں مارا گیا، شہید ہو گیا، شہید ہو گیا۔ جب احساس ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے بولو؟ یوں مان لو کہ آپ کو انگوٹھا یا انگلی آپ کی زخمی ہو گئی تو آپ کیا کریں گے؟ احساس، تکلیف محسوس کریں گے۔ جب تکلیف محسوس کریں گے تو کریں گے کیا؟ آپ تکلیف محسوس کریں گے تو کریں گے کیا؟ دوا، علاج کریں گے، اس کا علاج کریں گے۔ علاج کریں گے نا بھائی، علاج کریں گے، دوا دعا دونوں کریں گے آپ۔ دوا دعا، جو خالق و مالک ہمارے کو بنایا ہے، ہمارے اندر ایک خرابی کیا آ گئی، انگلی جو ہے کٹ گئی ہے، زخمی ہو گئی، اللہ اس کو اچھا کر دے مولا، یہ دعا کریں گے، خود بخود کریں گے، اللہ تو اچھا کر دے اس کو، تو اچھا کر دے، تیرے سوا اور کوئی اچھا کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہاں یاد رکھو کہ سب اس کے ساتھ ساتھ جو کوشش ہم کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دعا کرتے رہیں کہ مولا اسلام کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، میرے مومن بھائی کی حفاظت فرما۔ دعا ہماری زبان سے نکالنے کا ہے۔ احساس اگر آدمی کو ہونے لگ جائے تو یہ کرتا ہے، وہ احساس ہی نہیں ہے تو اب دعا کیا کرے گا وہ؟ جب اس کو اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف اگر پہنچ جائے تو احساس ہی نہ ہو تو کیا دوسروں کے لیے دعائیں مانگے گا؟ اسلام کے لیے کیا دعائیں مانگے گا؟ پھر کیا تقویٰ کرے گا؟ تو اسی طرح پہلی بات یقین کامل ہو کہ ہمیں فتح ملے گی، خدا ہمیں فتح، خدا ہی فتح دے گا، یہ یقین ہو۔ کتنی طوفان آنے دو، کتنے، کیا ایسا نہیں ہوا رسول مکہ المکرمہ کی، کیا ایسا نہیں ہوا کہ مکہ والے غیر مسلم مشرکین کتنی مرتبہ ایسا انہوں نے طے کر کے آیا کہ ہماری میجارٹی زیادہ ہے، ہماری تعداد زیادہ ہے، ہمارے پاس ہتھیار زیادہ ہے، ہماری قوت زیادہ ہے، ہمارے پاس پاور زیادہ ہے۔ مسلمانوں کی میجارٹی ہے کتنی تھوڑی سی ہے۔ نصارہ سے انہوں نے مدد لیا، یہودیوں سے انہوں نے مدد لی، سارے قبیلوں سے انہوں نے مدد لیا، سارے جو ہے یکجا جمع ہوئے، اسلام کے خلاف کھڑے ہو گئے۔ جنگ خندق اٹھا کر دیکھ لیجئے، جتنی جنگیں ہوئی مسلمانوں کو ختم کرنے کی غرض سے آئے، کیا فتح ہوئی ان کو؟ نہیں ہوئی۔ کیا مسلمان ختم ہوئے؟ نہیں ہوئے، بلکہ آج تک مسلمانوں کی میجارٹی بڑھتے جا رہی ہے، بڑھتے جا رہی ہے، بڑھتے جا رہی ہے، بڑھتے جا رہی ہے، تعداد بڑھتے جا رہی ہے۔ یہ تو پریشان ہے، یہ سارے پریشان ہیں، کیا کیا جائے؟ تو اس طرح ہر جگہ کوششیں کی جا رہی ہے۔ تو ہمارا اپنا عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا اپنا عمل کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا اپنا عمل کیا ہونا چاہیے؟ آج غور کرو، آج کے اخبار میں خود پڑھ لیجئے، 3 نوجوان خودکشی کر لیے، وہ الزام مسلمانوں بھی ڈال دیا گیا، ایک امام پر ہی ڈال دیا گیا۔ اور دیکھیے، غور کیجئے کس طرح کسی طرح مسلمانوں کو ڈرایا جائے، مسلمانوں کو ان کے دل میں خوف ڈالا جائے۔ گجرات کے اندر ایک امام پر ہی الزام لگا دیا گیا، انہوں نے جھنڈے کو سلام کرنے سے منع کر دیا، نمسکار کرنے سے منع کر دیا، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں بول کر جو ہے کسی طرح مسلمان خود جو ہے اتنے کمزور بنا دیے جا رہے ہیں۔ مسلمان، میں سمجھتا ہوں یہ مسلمان حقیقت میں نہیں ہوں گے، کچھ نہ کچھ اس کے پیچھے سازش ہے۔ کوئی مسلمان اس طرح جو ہے اپنے آپ کو خودکشی نہیں کرتا۔ مومن حرام ہمارے پاس تو حرام ہے، یاد رکھ لو۔ یہاں ایک بات یہاں ضمناً آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی خودکشی کر لیتا ہے وہ جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی، مسلمان نہیں ہے وہ، مسلمان ہے تو جہنمی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بخاری شریف میں آتا ہے، آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ آ کے عرض کرنے لگے، جہاد کے اندر ایک شخص کی تعریف کرنے لگے، ایسی تعریف کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا ایک شخص ایسا ہے اسلام کے خاطر مسلمانوں سے ملا ہوا ہے، اور دیکھ جہاں بھی جا رہا ہے، جہاں بھی جا رہا ہے وہ نہیں دیکھ رہا ہے کہ میجارٹی ہے، تعداد ہے، طاقت ہے، پاور ہے، ہتھیار ہے، نہیں دیکھ رہا، گھس رہا ہے اور مارتا جا رہا ہے۔ کیا جہاد ہے، کیا جہاد ہے، گھبراتا ہی نہیں، ڈرتا ہی نہیں ہے، کیا مجاہد ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جہنمی ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ حالانکہ اسلام کے خاطر لڑ رہا ہے، کافروں کے خلاف لڑ رہا ہے، اس کے باوجود اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا فرمایا؟ جہنمی ہے۔ کیوں فرمایا ذرا بولو؟ اللہ کے رسول جانتے تھے۔ صحابہ حیرت میں پڑ گئے، یہ تو سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، ہماری نگاہوں نے جو نگاہیں ظاہری اللہ نے نگاہیں دی ہے، وہ نگاہوں نے دیکھا ہے اسلام میں رہتے ہوئے، مسلمانوں کے ساتھ رہتے ہوئے کافر کے ساتھ لڑ رہا ہے۔ کسی صحابی کو آپ جہنمی نہیں بول رہے، خاص کر اس کے لیے جہنمی بیٹا، میں تو یہاں بیٹھا ہوا ہوں مجھے جہنمی نہیں بول رہے ہیں، وہ لڑنے والے کو جہنمی بول رہے ہیں۔ میں حضور کے سامنے پیغام لے آیا، مجھے نہیں کہہ رہے، اسے جہنمی بول رہے ہیں، کیا ماجرا ہے؟ چلو دیکھیں تو صحیح۔ وہ کہتے ہیں صحابی بخاری شریف میں کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا آخر اس کا انجام ہوتا کیا ہے، اس کا انجام ہوتا کیا ہے۔ دیکھتا رہا، لڑتا رہا، لڑنے کے بعد ایک تیر اسے لگ گئی، بڑی تکلیف ہو رہی تھی، بہت تکلیف ہو رہی تھی، بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ جب تکلیف ہوئی تو برداشت نہیں کر پایا وہ، جب تکلیف ہوئی تو برداشت نہیں کر پائے۔ موت کو یاد کرتے ہیں، موت نہیں آتی ہے، برداشت نہیں کرے تو انہوں نے کیا کیا معلوم؟ اپنا خود کا خنجر نکالا، نکال کر زمین پر رکھا اور اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا تُلْقُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاک مت کرو۔ جو ہلاکت اپنے آپ کے لیے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے، ہلاکت میں خود سے خودکشی کر لیتا ہے، یا بلڈنگ سے چھلانگ مارتا ہے، یا کوئی دوا پیتے ہے، یا کوئی جو ہے گلے میں رسی ڈال کے خود کو مارتا ہے، گاڑی کے سامنے آ کر خودکشی کرتا ہے، یہ جہنم میں جانے والا شخص ہے۔ خودکشی شریعت میں حرام ہے، یہ درس مسلمانوں کو ملتا ہے۔ یہ جو دیا گیا گجرات کے اندر یہ جو معاملہ ہے، 3 نوجوان مسلمان اپنے آپ کو خوشی کر لیے، خودکشی کر لیے، اور اس کا سبب کیا بتا رہے ہیں؟ اس کا سبب یہ بتا رہے ہیں کہ مولانا کی تقریر تھی، وہ تقریر کی وجہ سے وہ ذہنی الجھن میں آ گئے، یہ سبب بنا کر کسی طرح مسلمانوں کو الجھن میں ڈال دیا جائے۔ یہی بات ہمارے پاس اگر آ جائے تو کیا ہوگا بولو؟ ذرا غور کیجیے، کن کن رخ پر، کیسے کیسے رخ پر جو ہے مسلمانوں کو گھیرا جا رہا ہے، کس کس رخ پر مسلمانوں کو گھیرا جا رہا ہے۔ کبھی گاؤں کشی کا مسئلہ آ جاتا ہے، کبھی حجاب کا مسئلہ آتا ہے، کبھی کچھ اور کبھی کچھ، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ تم یہ کہو، یہ کلمہ کہو، نعوذ باللہ ایسے کلمات کہو۔ ذرا اور اللہ نے ہمیں فکر دی ہے تو ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ سنا ہے آرام کرنا ہے۔ موت تو سب کو معلوم ہے کہ موت تو ایک دن آنے والی ہے، جانا تو ہے، جانا ہے سب کو معلوم ہے، یہ بات یاد رکھو، سب کو معلوم ہے یہ بات ہے، جانا ہے خدا کی بارگاہ میں۔ تو آپ اندازہ کر لو یہ حقیقت حال نہیں ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے، اس کے پیچھے بہت بڑا راز ہے، بہت بڑا راز ہے۔ کسی طرح مسلمانوں کو بدنام کرنے کی اور کسی طرح مسلمانوں کو کمزور کرنے کی کوشش ہے۔ آج یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں یاد رکھو کہ ہمیں سب سے پہلے اللہ پر کامل بھروسہ ہو کہ وہی ہمیں فتح عطا کرنے والا ہے۔ اس کے بعد ہمیں تگودو کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، جد و جہد کرنا ہے، اور اسلام کے خلاف ہر وہ سازش کس انداز کی ہو، چھپی ہوئی ہو، ظاہری ہو، اس کو پہلے سمجھنا ہے کس طرح آئی ہے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اگر نہیں سمجھیں گے، بے سمجھی کے ساتھ آپ آگے بڑھتے جائیں گے تو آپ کا پیو حشر ہوگا۔ سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھ کر اس کا دفاع کرنے کی ضرورت ہے، سمجھ کر اس کا دفاع کرنے کی ضرورت ہے۔ کیسے ہم سمجھے اور کس طرح جانے، جان کر اس کا کیا دفاع ہے۔
یہ تو ساری باتیں یہ سب معاملے جتنے بھی لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں سب سمجھ رہا، ہر کوئی سمجھ رہا ہے کہ یہ سب کرسی کے واسطے ہو رہا ہے، سب جان رہے ہیں۔ اتنی عقل میں تو بات آ گئی یہ کرسی کے لیے ہو رہا ہے، ان کا کوئی مذہب بھی نہیں ہے، کوئی دین بھی نہیں ہے، سارا کا سارا کرسی کے لیے کھیل ہے یہ۔ مگر مارا کون جا رہا ہے، پیسا کون جا رہا ہے؟ مسلمان ہی پیسا جا رہا ہے، اور مسلمان یوں ہی۔ بھئی آپ کو سب میں زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عقل عطا کیا، عقل سلیم عطا کیا، دستور عطا کیا، اصول عطا کیا۔ ایسا اصول کسی کو نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے، ایسے اصول کسی کے پاس نہیں ہے، ایسے قانون کسی کے پاس نہیں ہے۔ آپ ہر بات قرآن سے نکال سکتے ہو، ہر بات حدیث سے نکال سکتے ہو، ہر چیز قرآن اور احادیث شریفہ میں ہے، کرنا کیا ہے ہم کو یہ سب معلوم ہے، اس کے باوجود بھی غافل ہیں، اس کے باوجود بھی غافل ہیں تو نہیں آپ، ہم پھر ہمارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ چھوڑ دیا ہے میدان میں، چھوڑ دیا ہے بندوں کو، اب میرے دین کی حفاظت کرو۔ جس طرح حفاظ اپنے سینے میں قرآن کو کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طرح میرا دستور ہے، چھوڑ دیا اپنے دستور کی حفاظت کیسے کرتے ہیں، دیکھنا چاہتا ہے میرے دستور میرے اصول کی حفاظت کس طرح کرتے ہیں۔ یہ سب سے بات آپ، اور یوں ہی حفاظت ہونے والی نہیں ہے آپ۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، صرف تو یوں سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ نہیں، جنت ایسے آسانی سے نہیں مل جائے گی، جنت کے لیے محنت کرنا پڑے گا، تگودو کرنا پڑے گا، قربانیاں دینا پڑے گا، مال نکالنا پڑے گا، وقت نکالنا پڑے گا، اولاد کو قربان کرنا پڑے گا، اپنا وقت دینا پڑے گا، اپنی جان قربان کرنا پڑے گا، سب یہ ساری چیزیں، یہ تمام چیزوں کو پیش نظر رکھنا پڑے گا تو ہی آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ نہیں تو میرے بھائیوں کامیاب ہم نہیں ہو سکتے۔ آئیے تو اب ہمارے لیے ایک سب سے بنیادی بات، یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں سب سے ہر ایک کے اندر الگ الگ صلاحیت اللہ نے دی، ہر ایک کو عالم تو نہیں بنانا بھائی، اب جس طرح میں بول رہا ہوں میری اپنی ذمہ داری میں اپنے نبھا رہا ہوں، ہر ایک کی صلاحیت الگ الگ ہے اس کے اندر۔ کوئی ملازم ہے اس کے اندر، ہوٹل کا ملازم ہے، کسی کی گورنمنٹ جاب ہے، کسی جو ہے تجارت، کوئی تاجر ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، ہر ایک کا تعلق مسلمانوں سے بھی ہے، غیر مسلمانوں سے بھی ہے، ہر ایک کا تعلق، ہر ایک سے ملنے کا تعلق ہے، تو ہم کو کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے اسلام کے جو قوانین ہیں اس پر مضبوطی سے عمل کرنا ہے۔ نماز کا وقت ہوتے نماز، نماز کا وقت ہوتے نماز، مسجدوں کا آباد، گھر میں نہیں، اب گھر میں رہنے کا نہیں ہے، گھر میں رہنے کا وقت نہیں ہے، مسجد کو آباد، مسجد کو آباد، مسجد کو آباد کریں گے۔ جو ہماری میجارٹی جو ہوتی ہے، جو ہماری تعداد جب مسجد سے نکلتی ہے، مسجد کے اندر سے جب مسلمانوں کو جب لوگ دیکھتے ہیں تو خوف ان پر طاری ہو جاتا ہے، اتنے لوگ، اتنی میجارٹی، ہم ان کا مقابلہ، یہ یہاں ٹوٹ جاتی ہے ان کی کمر، آدھی کمر یہاں ٹوٹ جاتی ہے۔ سب سے زیادہ ہم یہاں پر غافل بنے ہوئے ہیں، مسجدوں کو آباد نہیں کر رہے ہیں، کمزور بنا دیا اپنے آپ کو، مسجد کے آنے کے بجائے گھروں میں کچھ نماز ادا کرتے ہیں یا نہیں ادا کرتے ہیں، وہ ایک سب سے بنیادی خرابی ہماری ہے، بنیادی خرابی ہے۔ جہاد میں بھی، حالت جنگ میں بھی صحابہ نے نہیں چھوڑا۔ آپ کو میں ایک واقعہ سناتا ہوں، سن لیجئے نماز کیا چیز ہے، اور اس کے اندر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، بخاری شریف میں آئیے سن لیجئے، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں آج ہماری حالت اور کیفیت کیسی ہے، اور کس منزل سے صحابہ گزرے ہیں، کیا ماحول سے گزرے ہیں، ذرا غور کریں۔ اس واقعے کے اندر ساری عبرتیں ہمارے لیے۔ رسول پاک علیہ السلام نے 10 صحابہ کو روانہ فرمایا، جس کے امیر تھے عاصم رضی اللہ عنہ، بخاری شریف کی حدیث سن لیجیے آپ۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ اس کے امیر رہے۔ جب یہ قافلہ نکلا، قافلہ چلا، مکہ کی اسفان مقام، ہدا ایک مقام تھا، ایک ابو لحیان قبیلہ تھا، وہاں پر مشرکین کا قبیلہ تھا۔ وہ جان گئے کہ مسلمان یہاں سے گزر رہے ہیں، تو مسلمانوں کا پیچھا کرنے کے لیے تقریباً 200 مشرکین تیروں کے ساتھ، تلواروں کے ساتھ، ہتھیاروں کے ساتھ
مسلمانوں کا پیچھا کرتے ہوئے نکل گئے۔ اب تلاش کیسے کر رہے ہیں، کیسے تلاش کرنا، کہاں گئے، اس راستے پہ گزرے یا اس راستے سے گزرے، ان کا تلاش کیا جائے۔ معلوم ہوا کہ یہاں سے یہ قافلے کا گزر ہوا ہے، تو انہوں نے تلاش کیسے کیا جانتے ہو؟ دیکھا کہ ایک جگہ جو ہے کوئی اپنا توشہ نکال کر کھائے ہیں، وہاں گئے، جا کے دیکھا تو کیا گٹھلیاں پڑے ہوئے ہیں، کھجور کی گٹھلیاں پڑی ہوئی ہیں، اٹھا کر دیکھنے لگے، ارے یہ تو یثرب کے گٹھلیاں ہیں، مدینہ کی گٹھلیاں۔ غور کرو آپ، کھجور کی جو گٹھلیاں ہیں انہوں نے پہچان لیا کہ یہ مدینہ کی کھجور ہیں، اس کی گٹھلیاں اتنا اندازہ۔ تب اب اس کے بعد وہ پیچھا کرتے ہوئے صحابہ کے پیچھے نکل گئے، 200 تیر انداز، نشانے باز، لڑنے والے جنگجو، وہ مسلمانوں کے پیچھا کرتے ہوئے مسلمانوں کو گھیر لیا۔ جب مسلمان حضرت عاصم نے دیکھا کہ پیچھا کرتے ہوئے آئے ہیں، اب یہ ہم پر حملہ کریں گے، تو آپ پہاڑ پر چڑھے۔ پہاڑ کی چوٹی مختصر سی تھی، چڑھ گئے وہاں۔ اب جب چڑھ گئے وہاں پر، چڑھنے کے بعد اب انہوں نے کہا، اس کے سردار نے کہا نیچے اتر آؤ، ہم تمہیں امن دیتے ہیں۔ حضرت عاصم نے کہا ہم مشرک کا امن کیسے قبول کر لیں، تم تو ہمیں چھوڑنے والے نہیں ہیں، تیرے امن کو ہم قبول نہیں کرتے۔ تو انہوں نے تیر اندازی شروع کر دی، یہ بھی دفاع میں رہے۔ اس طرح اسی وقت 7 صحابہ شہید ہوئے، 7، جس کے اندر سردار بھی شہید ہو گئے، حضرت عاصم رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ 7 صحابہ شہید ہوئے، 3 باقی تھے، اس کے اندر حضرت خبیب ابن دثینہ، عبداللہ رضی اللہ، 3 صحابہ باقی رہے۔ ان سے کہا کہ تم آؤ، ہم تم کو امن دیتے ہیں۔ تو یہ اتر کر آئے، چلو مان تو لیں، خیر دیکھ لیں کیا ہوتا ہے۔ جیسے اتر کر آئے تو فوراً انہوں نے کیا کیا، ان کے پاس جو تیر کمان تھی اسے چھین لیا، تلوار تھی چھین لیا، اور فوراً باندھنا شروع کر دیا، ہاتھوں کو اور پیروں کو باندھنا شروع کر دیا۔ تو حضرت عبداللہ نے کہا یہ تو پہلی آپ کی دھوکہ بازی ہے، دھوکہ دے رہے ہیں آپ امن دینے کا وعدہ ہم سے کیا اور دھوکہ دے رہے ہیں۔ انہوں نے انکار کر دیا تو ان کو بھی شہید کر دیا، بچے دو۔ اب بچے دو تو ان دونوں کو لے کر مکہ المکرمہ جا رہے ہیں، ان کو فروخت کرنے کے لیے، غلام بنا کر بیچنے کی غرض سے جا رہے ہیں۔ اور کسے جانتے ہیں کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ جنگ بدر کے اندر حارث کو مارے تھے۔ حارث کافروں کا جو سردار تھا اس کو انہوں نے مارا تھا۔ تو ان کے اولاد کو فروخت کرنے کے لیے مکہ پہنچے اور دونوں کو فروخت کر دیا۔ حضرت خبیب کو فروخت کر دیا تو عاصم کی اولاد نے، بیٹوں نے اس غرض سے انہیں مارنے کی غرض سے ان کو مارنے کی غرض سے خرید لیا، اور خریدنے کے بعد ہاتھ پیر جکڑ دیے اور جکڑ دے کے قید خانے میں ڈال دیا۔ جب قید خانوں میں ڈال دیا ان کو، ڈال دیا، قید خانے میں جب انہیں ڈال دیا، ڈالنے کے بعد وہ کتنا عرصہ بیتا حدیث میں نہیں آتا، 3 دن 5 دن 10 دن جتنے بھی دن قید خانے میں رہے، کھانا پانی دیں گے وہاں پہ۔ یہ تو جتنی تکلیف پہنچانی ہے پہنچا کر انہیں شہید کرنا ہے، ان کا مقصود شہید کرنا ہے ان کا مقصود۔ تو اس وقت سن لیجیے کیا معاملہ پیش آتا ہے۔ اسلام دیکھو کیسا، صحابہ کی شان دیکھو، ان کی عظمت دیکھو، ان کا مقام دیکھو، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ان کی نمازیں دیکھو، ان کے حوصلے دیکھو، ان کی گفتگو سن لو، کیا کہتے ہیں، ان کی گفتگو سن لو۔ نہ وہ اپنی موت سے گھبرا رہے ہیں، نہ اپنی جان کا انہیں کوئی خوف ہے، نہ کوئی ڈر ہے۔ تو جب قید خانے میں وہاں رکھا گیا تو ان کی داڑھی، جسم کے بال بڑھ گئے۔ جب جسم کے بال بڑھ گئے تو حارث جو مارا گیا تھا، کہاں بدر میں مارا گیا تھا، اس کی بیٹی بھی تھی گھر کے اندر۔ بیٹے تو باہر کام سے گئے ہوں گے، تو کسی طرح اس طرح جو بال نکالنے کے لیے اس زمانے میں استعمال کیا جاتا، انہوں نے کہا کہ دے دو ذرا اپنے بال تراش لوں، ابھی کسی طرح کل شہید ہو جاؤں گا یا پرسوں شہید ہو جاؤں گا، اس سے پہلے اپنے آپ کو ذرا صاف ستھرا بنا لوں۔ لے لیا، اس طرح لے لیا، اب ہاتھ بھی بندھے ہوئے، پیر بھی بندھے ہوئے، کچھ کر نہیں سکتے۔ اسی اثنا میں وہ غافل ہو گئی، ان کی طرف توجہ نہیں دی۔ ان کا وہ حارث کی بہن کا چھوٹا سا ننھا سا بچہ تھا، کھیلتا کھیلتا خبیب رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا ہی نہیں، بلکہ جا کے مانڈی پہ بیٹھ گیا۔
اب جب مانڈی پہ بیٹھ گیا تو حارث کی بیٹی نے دیکھا اب کیا ہوگا پتہ نہیں، اب کیا ہوگا پتہ نہیں، اس طرح ہاتھ میں ہے بچہ، ننھا سا اس کے گود میں ہے، اس کے کنٹرول میں ہے، اس طرح اگر چلا دیا تو بچہ چلا جائے گا، خوف میں چہرہ بدلا ہوا ہے۔ جب چہرہ بدلا ہوا ہے تو کیا کہتے ہیں، ذرا غور کرو، کہتے ہیں اے خاتون گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں سے کچھ نہیں کروں گا۔ اگر وہ چاہتے تو ذرا غور کرو، اگر وہ چاہتے تو حلق پر بستر رکھ کر کہتے کہ مجھے چھوڑ دو، ورنہ نہیں تو تمہارے بچے کو ختم کر دوں گا۔ کیا اسلام ہے، کیسا مذہب ہے، کیسے اسلام کے قانون ہے، کیسے دستور ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بچوں کو نہ مارنا، وہ ذہن میں بچوں کو نہیں مارتے، عورتوں کو نہ مارنا، نہیں مارتے۔ کہنے لگے میں نہیں مارنے والا نہیں ہوں، میں مارنے والا نہیں ہوں۔ آپ نے کہا مارنے والا نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حارث کی بیٹی اسلام نہیں لائی، کفر کی حالت میں وہ کیا کہتی ہے، خدا کی قسم میں نے ایسے قیدی کو کبھی دیکھا ہی نہیں، وہ کیا تھا؟ تو کہتی ہے کہ مکہ کے اندر کہیں بھی انگور دستیاب نہیں تھا، نہ بیلوں کو کہیں لگا ہوا ہے انگور، نہ موسم انگور کا ہے، مگر یہ قیدی ایسا ہے کہ اس کے ہاتھ میں انگور ہیں، نہ ہم اسے انگور دے رہے ہیں، نہ ہم اسے کھانا دے رہے ہیں، نہ ہم اسے پانی دے رہے ہیں، اس کے ہاتھ میں بہترین انگور ہے، وہ کھاتا جا رہا ہے۔ یہ کیسا قیدی تھا؟ اور وہ خود کہتی ہے اللہ کا رزق ہے، اسے کھلا رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ جب بندہ مومن اللہ کے لیے سب کچھ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے بندے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم تیری مدد کرنے والے ہیں۔ اٹھاؤ بخاری پڑھو، آپ کو معلوم ہو جائے گا۔ کھا رہے ہیں، اس کے بعد سن لیجئے جتنے دن تھے انہوں بچے کا استعمال نہیں کیا، اپنی جان بچانے کی کوشش نہیں کی، مجھے شہید ہونا ہے دین کی حفاظت کے لیے، ان کے سامنے جھکوں کیوں؟ جب جا رہا ہوں تو جھکتا ہوا کیوں جاؤں؟ خدا کے دربار میں جا رہا ہوں تو جھکتا ہوا کیوں جاؤں؟ مجبور ہو کر کیوں جاؤں؟ بھیک مانگتا ہوا کیوں جاؤں؟ یہ تو ہے ظالم، وہ خدا دیکھ رہا ہے، کیا عزم ہے۔ مکہ کے اندر تھے تو چونکہ حدود حرم کے اندر، حدود حرم میں وہ جانتے ہیں کہ جہاں تک حرم کی حد ہے وہاں پر مارنا لڑنا منع ہے، تو وہ بھی جانتے تھے۔ مشرکوں نے اسی قیدی حالت میں زنجیروں میں جکڑتا ہوا باہر لکھا، علم لے آئے، مارنے کے لیے علم لے آئے، جا رہے شان کے ساتھ، نہیں کہتے کہ مجھے چھوڑ دو، نہیں کہتے کہ مجھے معاف کر دو، کچھ نہیں کہتے۔ کیا کہتے ہیں میرے بھائی، سن لو کیا کہتے ہیں۔ پہلا جملہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ہے، خدا کا شکر ہے، کلمات پڑھے، اشعار پڑھے، خدا کا شکر ہے کہ میں مر رہا ہوں، مسلمان بن کر مر رہا ہوں، خدا کے لیے اپنا سر جھکا رہا ہوں، اسلام کے لیے اپنا سر جھکا رہا ہوں، خدا کے لیے اپنی جان دے رہا ہوں۔ میرا ایک ایک جسم کا ٹکڑا الگ الگ ہو جائے تو اللہ اس میں برکت دے دے گا۔ مولا میرا ٹکڑا جو زمین پر گرے گا تیرے لیے ہوگا، میرا جسم کا حصہ تیرے لیے ہوگا، تیرے سوا اور کسی کے لیے نہیں ہوگا۔ یہ کلمات ہیں، اشعار پڑھ لو آپ بخاری شریف میں۔ اب اس کے بعد یہ اشعار پڑھنے کے بعد آگے بڑھے، جب جہاں مارنے شہید کرنے کا وقت آ گیا تو کہنے لگے ذرا لوگو، ذرا میں آپ سے مہلت لینا چاہتا ہوں، 2 رکعت نماز پڑھنے دو مجھے، 2 رکعت۔ اسلام کے اندر سب سے پہلے اگر کوئی سنت قائم کی ہے نماز پڑھنے کی تو حضرت خبیب رضی اللہ عنہ یاد رکھو، حضرت خبیب رضی اللہ عنہ 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ رکعت نماز پڑھی تیزی کے ساتھ، جلدی جلدی نماز پڑھنے کے بعد آخر میں یہ کہتے ہیں لوگوں سنو، میں چاہتا یہ تھا کہ لمبی لمبی نماز پڑھوں، بہت مزہ آ رہا تھا، بڑا مزہ آ رہا تھا، بڑا سکون مل رہا تھا، لمبی نماز پڑھ لوں، مگر تم ظالم یہ کہہ اٹھیں گے اپنی جان کے خاطر لمبی نماز پڑھا ہے، نہیں رب کی بارگاہ میں مجھے جلدی جانا ہے، اس لیے میں نے اختصار کر لیا۔ اور تمہاری یہ سوچ کی وجہ سے آخر میں دعا کرتے ہیں مولا اب تو مجھے اپنے پاس بلایا ہے تو میری جان کی بھی حفاظت کرنا، میری جسم کی بھی حفاظت کرنا، میرے قائد کی جان کی حفاظت کرنا۔ یہ کافروں کے ہاتھ میں ہمارا جسم نہیں جانا چاہیے، کافروں کا ہاتھ نہیں جانا۔ دعا کر دی۔ ہم مر جانے کے بعد کیا ہوتا بولو بھئی، جانے چلے گئی تو باڈی کافروں کے ہاتھ میں نہیں جانا چاہیے۔ دعا کر دی اللہ کے دربار میں اور بات پہنچا دینا اللہ کے رسول تک۔ بات کا کیا منظر ہوگا، کون حفاظت کرے گا؟ کیا جن آئیں گے؟
کیا فرشتے آئیں گے؟ کون حفاظت کرے گا؟ سن لو بخاری کیا کہتی ہے، بخاری شریف کیا کہتی ہے، سن لیجیے آپ. دعا مانگ لی تو مکہ والے بڑے بے چین تھے. کیوں بے چین تھے؟ یہ خبیب مارے گئے نہیں مارے گئے؟ کیونکہ ہمارا سردار حارث مارا گیا ہے. حارث مارا گیا ہے. جب ہمارا سردار مارا گیا ہے تو معلوم تو کر لیں، معلوم تو کر لیں کہ مارا گیا نہیں مارا گیا. اس غرض سے مکہ والوں نے، وہاں کے سرداروں نے کیا کیا جانتے ہو؟ وہاں کے سرداروں نے چند لوگوں کو روانہ کیا، جاؤ اس کے جسم کا، خبیب رضی اللہ عنہ کے جسم کا ٹکڑا لے آؤ تاکہ ہم پہچان سکیں، تاکہ ہم پہچان سکیں یہی خبیب مارے گئے. وہاں سے نکلا ہے قافلہ، قافلہ نکلا ہے کہاں؟ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے پاس، ان کے جسم سے ٹکڑا الگ کرنے کے لیے. یہ دعا مانگے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے دربار میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں دعا مانگی تھی، مولا میرے جسد کو کافر کوئی ہاتھ نہ لگائے، عاصم کے جسد کو کوئی ہاتھ نہ لگائے. دعا انہوں نے جو مانگی تھی، دعا کس طرح قبول ہوتی ہے؟ بخاری شریف میں آتا ذلہ یظلون، ذلہ ایک مکھیوں کا جو جتھا ہوتا ہے، مکھیوں کا جتھا خود بخود آیا، بڑا سا مکھیوں کا جتھا آیا. اور جس طرح چھتری ہوتی ہے، چھتری سائے کے لیے ہم کس لیے استعمال کرتے ہیں؟ چھتری جو استعمال کرتے ہیں گرمی سے محفوظ رہنے کے لیے، ہم چھتری کا استعمال کرتے ہیں پانی سے بچنے کے لیے. تو وہ جتھا مکھیوں کا جتھا آیا، آنے کے بعد حضرت خبیب، حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسد مبارک کو اس طرح حفاظت کرتا رہا جس طرح ایک چھتری ہے، کوئی چھتری ہے، کوئی وہاں ان کو نہ ہاتھ لگا سکے، نہ ان کو کوئی ایذا پہنچا سکے، نہ ان کے جسم کو ٹکڑا کر کے لے جا سکے. اس طرح مچھلیوں کا جتھا آ گیا. یہ تو ہتھیار کے ساتھ آئے تھے، یہ تو ایک نہیں کئی لوگ مل کر آئے تھے ان کے جسم کو لے جانے کے لیے. مکھیوں کے چھتے کے ذریعے ان کے جسد کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حفاظت فرمایا. تو یاد رکھو کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، ہمارے لیے جو فی الوقت آزمائش کی جو منزلوں سے ہم گزر رہے ہیں، اس کے لیے سب سے بنیادی بات یہاں ہے کہ اللہ پر یقین ہو کہ اللہ ہمیں ضرور فتح حاصل کرے. ایک یقین، اس کے بعد جد و جہد ہونا چاہیے. بغیر جد و جہد کے آپ گھر میں بیٹھو گے تو کامیابی نہیں ملے گی آپ کو. اس کے بعد میں آپ کو بتایا ہوں کہ دعائیں مانگنا ہے، دعائیں مانگنا ہے، اور کوشش ایسی ہونی چاہیے. ماحول آپ کو جیسے بتایا، میں آپ کو ساری چیزوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوشش عملی طور پر، قلمی طور پر، اخلاقی طور پر، یعنی ہر وہ جو ماحول اسلام کے موافق ہو سکے اس طرح ہماری جد و جہد ہے تو ہمیں جنت ملے گی. ورنہ اگر من تدخل الجنہ، یوں ہی تم سمجھتے ہو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. نہیں، ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا، اللہ جاننا چاہتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کون ہے مجاہد، میرے دین کی حفاظت کے لیے کھڑا ہونے والا. تم میں سے کون ہے؟ ولما یعلم الصابرین، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جانتا ہے کہ صبر کرنے والا کون ہے، صبر کرتا ہے نہیں کرتا ہے، جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے نہیں کرتا ہے، یہ اللہ جاننا چاہتا ہے. تو یاد رکھو کہ آج کی جو مجلس، آج کی جو محفل ہے، میں جتنی باتیں بتایا ہوں اس پر آپ اگر عمل کرو گے تو فتح حاصل ہوگی. سب سے پہلے اپنے مسجدوں کو آباد کریں گے تو آدھی ہماری کوششیں پوری ہو جائے گی. مسجد کے اندر جو میجارٹی ہوتی ہے، فتح مکہ ہوا، کیا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بتاؤ. فتح مکہ ہوا تو ابو سفیان کو کھڑا کیا، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، ایک تنگ گلی میں کھڑا کر دیا. بخاری اٹھا کر دیکھ لیجیے، مسلم اٹھا کر دیکھ لیجیے، تنگ گلی میں کھڑا کر دیا. حضور نے فرمایا ابو سفیان کو کونے میں کھڑا کر دو گلی میں. وہاں سے صحابہ کو گزارنے لگائے، جتنے صحابہ ہیں گزرنے لگے، مہاجرین گزرنے لگے، انصار گزرنے لگے، مختلف قبیلے گزرنے، دیکھ کر تنگ ہو گئے. یہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان، یہ بھی مسلمان. تعجب ہونے لگا، کتنے لوگ اسلام لائے، خوف طاری ہو گیا. تو جب آپ اپنی مسجدوں کو 5 وقت آباد کریں گے تو مسلمانوں کی میجارٹی ہے کتنی، وہاں آدھی کمر ٹوٹ جائے گی، وہاں آدھی کمر ٹوٹ جائے گی. فکر سلیم رکھو، ورنہ نہیں تو آپ کے لیے ہر آئے دن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھا ہوں، ساری باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. غور کرنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، ورنہ نہیں تو ہمارے لیے
فی الوقت بڑی دشوار منزل سے ہر دور میں آزمائے جاؤ گے. آپ جتنا ہم جتنے آزمائش کی منزل سے گزر رہے ہیں نا، ہماری اولاد اس سے زیادہ. اس کے بعد کوئی دور ایسا نہیں گزرے گا جو مسلمانوں کو آزمائش کے بغیر خالی نہیں، کیونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے میں تمہیں آزما ولا نبلونکم بشیء من الخوف، آزمائیں گے ہم تمہیں. تاکید کے ساتھ کہا. صرف نماز پڑھ لیے گھر میں چلے گئے، تقریر کر لیے گھر میں چلے گئے، دعوت میں گئے گھر میں چلے گئے، گفتگو کر لیے پیٹ بھر لیے گھر میں چلے گئے. نہیں، دعوت اپنی جگہ ہے، تقریریں اپنی جگہ ہے، خطابات اپنی جگہ ہیں. فکر ہونا چاہیے آپ کے اندر، صحیح فکر، ایک جنون ہونا چاہیے اسلام کے لیے، مذہب کی حفاظت کے لیے. ایک جنون، ایک کیفیت، ایک امنگ ہونا چاہیے. میں کیا کروں اس دین کے لیے، میں اس دین کے خاطر میں کیا کروں. اس لیے میں آپ کو بخاری شریف کا جو واقعہ سنا ہے اس کے اندر ساری چیزیں آپ کے پاس آ گئی ہیں. تو یاد رکھو کہ ہماری محفل میں بیٹھنے والوں، چونکہ وقت ہو چکا ہے نماز کا، یہ آج کا درس اہم درس ہے آپ کے لیے. آپ تو درس بہت ساری معلومات کا درس، یعنی روزانہ ہمارا جو معلوماتی درس ہوتا ہے، آج ایک فکری درس آپ کو میں دیا ہوں. آج فکری درس دیا ہوں. فکر لے کے اٹھو. اب فکر کیا ہوتی ہے، غور کرو. آپ ہمارے پاس ماشاءاللہ یہیں پر غور کرو، یہیں پر آپ غور کرو. ماشاءاللہ کتنے سالوں سے درس چلتا ہے، ہماری میجارٹی کتنی ہے. چاہے تو میں کل چھوڑ دوں، ماشاءاللہ میرے کو بھی مل جاتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں. دوسرے دروس میں کافی لوگ آتے ہیں، 10 گنا بڑھ کے آتے ہیں دوسرے دروس میں. آج ہو جائے گا کام، آج ہو جائے گا کام، آج ہو جائے گا کام، آج ہو جائے گا کام. یہ فکر خود معلوم ہوتی ہے ہماری، اپنی خود معلوم ہوتی ہے. اس کے اندر ہمارے اندر فکر پیدا کریں. جب تک ہم فکر نہیں پیدا کریں گے تو ہمارے لیے کچھ ہونے والا نہیں ہے. چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کیا ہوں، چونکہ نماز اذان کا وقت ہو چکا ہے. اللہ کے دربار میں ہم دعا کرتے ہیں کہ پروردگار عالم اسلام کو غلبہ عطا فرما، مسلمانوں کو عزت عطا فرما. اے اللہ، جتنے مسلمان بھائی ہمارے شہید ہوئے ہیں مولا، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ پروردگار عالم، ظالموں نے مسلمان سمجھ کر، ظالموں نے جب بھی مسلمان سمجھ کر ظالموں نے، کافروں نے، مشرکوں نے شہید کیا ہے مولا، ان نوجوانوں کو، ان بزرگوں کو مولا جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما. ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمیں دین پر استقامت عطا فرما. ہماری زبانوں میں اثر پیدا فرما. یہ لا کمیشن یا اور جو بھی قانون لے آنا چاہتے ہیں اسلام کے خلاف، اے اللہ ان کے لا کو وہیں پر ختم کر دے، ان کی فکر کو وہیں پر ختم کر دے، ان کی باطل نظریات کو وہیں پر ختم کر دے. غیبی مدد فرما دے پروردگار عالم. تجھے اس دعا کا واسطہ جو میرے نبی نے جنگ بدر میں رو کر دعائیں مانگی تھی، اس وقت تو نے فرشتوں کو اتارا تھا، وہ دعا تیرے پاس کیسی محبوب ہوگی. اس دعا کا واسطہ دے کر بھیک مانگتے ہیں. مولا کریم ان کو اس طرح انتشار اور ان کو ایسا بنا دے، ذلیل بنا دے پروردگار عالم، تاکہ ساری دنیا دیکھ سکے پروردگار. یہ جو باطل نظریات رکھتے ہیں، غیروں کو اسلام کی توفیق عطا فرما، زبان میں اثر پیدا فرما. ہمیں صحت عطا فرما، عافیت عطا فرما، سکون عطا فرما، راحت عطا فرما، خوشیاں دے دے. نمازی بنا دے، مجاہد بنا دے، دین کے داعی بنا دے، مبلغ بنا دے. اے اللہ دین پر مر مٹنا ہمارے لیے آسان کر دے مولا. ہماری ساری دعاؤں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ مقبول فرما. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین. چونکہ اذان